ایک سردار نہا رہا تھا۔ سردار کا دوست آیا اور باہر سے آواز دی۔ سردار جلدی میں بغیر کپڑوں کے ہی باہر آ گیا۔ دوست نے کہا کچھ تو پہن لو یار۔ سردار بھاگ کر اندر گیا اور چپل پہن کر آ گیا۔ 1990 میں لڑکیاں اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔ 2026 میں لڑکیاں اگر تم مل جاؤ پرانا چھوڑ دیں گے ہم۔ ایک دن سردار کا بیٹا بہت اداس بیٹھا تھا۔ سردار نے پوچھا کیا بات ہے، اتنے اداس کیوں ہو؟ بیٹے نے کہا سکول میں ٹیچر نے مارا ہے۔ سردار نے کہا بیٹا گھبرا مت، تو شیر کا پتر ہے، شیر کا۔ بیٹے نے کہا جی پاپا وہ تو ہوں، ٹیچر بھی مجھے کہتی ہے تو کسی جانور کی اولاد ہے۔ بیٹے نے باپ سے کہا دیکھیں پاپا میری ٹیچر کتنی مست ہے نا۔ باپ نے کہا بیٹا ٹیچر ماں کے برابر ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا آپ تو بس ہمیشہ اپنے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ایک سردار کا موبائل چوری ہو گیا۔ سردار بہت رویا اور رونے کے بعد اچانک ہنسنے لگا۔ دوست نے پوچھا چور تمہارا موبائل لے گیا اور تم ہنس رہے ہو؟ سردار نے کہا کوئی بات نہیں، چارجر تو میرے پاس ہے۔ ایک سردار پی سی او شاپ پر گیا اور وہاں آپریٹر کو زوردار 2 تھپڑ مار دیے۔ آپریٹر نے غصے سے پوچھا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سردار نے کہا اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے، دکان پر لکھا تھا نمبر ملانے سے پہلے 2 لگانا۔ ایک سردار چھلکے سمیت کیلا کھا رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا سردار جی کیلا چھیل تو لیں۔ سردار نے کہا چھیلنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے یقین ہے اس کے اندر کیلا ہی ہے۔ سردار نے اپنے ایک دوست کو اپنا موبائل دے کر کہا یار میری گرل فرینڈ کو ایک پیار بھرا میسج لکھ دو۔ دوست نے کہا تم خود کیوں نہیں لکھتے؟ سردار نے کہا یار میری رائٹنگ بہت خراب ہے۔ ایک سردار پارک میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی آئی اور بولی میڈم اس آدمی سے پیسے پہلے لے لینا، بعد میں یہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد سردار کے ساتھ جو ہوا وہ پورے شہر نے دیکھا۔ بھکاری سردار سے بولا بھائی مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ سردار نے پوچھا کل کی روٹی کھا لو گے؟ بھکاری نے کہا ہاں کھا لوں گا۔ سردار نے کہا اچھا پھر کل ٹائم پر آ جانا، مل جائے گی۔ ایک سردار نے اپنے ہیڈ ماسٹر کو درخواست لکھی گزارش ہے میرا اب سکول آنے کو بالکل دل نہیں کرتا، آپ نے لڑکیاں بھی اب الگ کر لی ہیں، ہماری کلاس میں ایک بھی لڑکی نہیں رہی، اور جو ہماری میڈم ہے وہ بھی کوئی خاص پٹاخہ نہیں، اگر ہمارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کام والی تو کوئی خوبصورت سی رکھ لیں، آپ کا بھی دل لگا رہے گا اور ہمارا بھی۔ شکریہ۔ ایک سردار نے دوسرے سردار سے کہا یار ایک بہت اچھی خبر ہے اور دوسری بری۔ دوسرے دوست نے کہا اچھا پہلے اچھی خبر سناؤ۔ پہلا سردار بولا اچھی خبر یہ ہے کہ میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بری خبر یہ ہے کہ وہ ایک سپنا تھا۔ ایک سردار بھاگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دوست نے روک کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سردار نے کہا پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، میرے گھر میں ایک چور آیا ہے۔ دوست نے پوچھا تو گھر میں بیوی کو اکیلا چھوڑ آئے ہو؟ سردار نہیں، اس نے چور کو اپنی باہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ نوکرانی مالکن جی مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے۔ مالکن مگر تم اتنے دن چھٹی پر جاؤ گی تو تیرے صاحب کا کھانا کون بنائے گا، انہیں دوا کون دے گا، ان کے کپڑے کون استری کرے گا، ان کا بستر کون لگائے گا؟ نوکرانی نے شرماتے ہوئے کہا اگر آپ اجازت دیں تو صاحب کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ ایک آدمی بازار گیا، وہاں اس نے ڈھیر سارا سودا سلف اور سامان خریدا۔
اب اتنے سارے سامان کو گھر تک اٹھا کر لے جانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک مزدور سے کہا میرا یہ سامان اٹھا کر لے چلو۔ مزدور بولا ٹھیک ہے جناب، لیکن آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس آدمی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ وہ بولا بدماش، تو یقیناً چور ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دوں گا؟ ایک آدمی دوسرے سے وہ نوجوان وکیل جو تمہارا کرایہ دار تھا آج کل کہاں ہے؟ دوسرا آدمی وہ بہت اچھا وکیل بن گیا ہے، گزشتہ سال اس نے میرے سارے مقدمے لڑے تھے۔ پہلا آدمی کیا وہ کامیاب ہوا؟ دوسرا آدمی اس سے بڑھ کر اسے کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ آج میں اس کا کرایہ دار ہوں۔ ایک پٹھان شادی کی رات بڑا پریشان تھا کہ بیوی سے کیا بات کروں۔ آخر بہت سوچنے کے بعد بولا تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تم رات کو ادھر ہی رہو گی؟ بیوی نے ہنس کر کہا ہاں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ صبح تمہیں ناشتہ بھی میں ہی بنا کر دوں گی۔ ایک سردار کا ایک پڑوسی ہسپتال میں مر گیا۔ سردار کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے گھر گیا اور اس کے بیٹے سے پوچھا ڈیڈ باڈی کس وقت آئے گی؟ اسی وقت ایمبولینس ڈیڈ باڈی لے کر آ گئی۔ سردار بولا واہ یار، کتنی لمبی عمر ہے اس کی، ابھی یاد کیا اور فوراً پہنچ گیا۔ ایک اخباری رپورٹر نے جیل میں موجود ایک قیدی سے پوچھا آپ یہاں کس جرم میں آئے ہیں؟ قیدی نے جواب دیا بیٹے کی محبت میں۔ رپورٹر نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے؟ قیدی نے بتایا وہ اس طرح کہ میں نقلی نوٹ چھاپتا تھا، ایک دن بیٹے کی محبت میں آ کر میں نے نوٹوں پر قائد اعظم کی بجائے بیٹے کی تصویر چھاپ دی، بس اسی دن پکڑا گیا۔ سردار نے اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر بلایا۔ کھانے کے وقت سردار کا کتا بھی پاس بیٹھا تھا۔ وہ سردار کے دوست کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا۔ دوست نے پریشان ہو کر سردار سے پوچھا یار تمہارا کتا بار بار میری طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ سردار نے کہا کیونکہ وہ اپنی پلیٹ پہچان گیا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کچھ دوستوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کون سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ ایک صاحب نے 40 کباب، 10 پلیٹ بریانی، 2 کلو قورمہ، 30 روٹیاں اور 10 پیالے کھیر کھا کر انعام جیت لیا۔ پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا خدا کے لیے میری شرط جیتنے کی خبر میری بیوی تک نہ پہنچانا، نہیں تو وہ مجھے رات کا کھانا نہیں دے گی۔ پٹھان اپنی ان پڑھ بیوی سے بولا چلو ہنی مون پر چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا مجھے کپڑے دھونے ہیں، میرے بھائی کو لے جاؤ۔ پٹھان خوش ہو کر بولا واہ تم نے تو میرے دل کی بات کہی ہے، انسان کا نیت صاف ہو تو کیا نہیں ملتا۔ سردار کی بیوی زور سے چلائی سردار جی جلدی باتھ روم سے باہر نکلیں، زلزلہ آیا ہے۔ سردار باتھ روم سے بولا تم اس کو بٹھاؤ میں نہا کر آتا ہوں۔ دو سردار کمرے میں سو رہے تھے، لائٹ چلی گئی۔ ایک سردار نے دوسرے سے پوچھا ماچس کہاں ہے؟ اندھیرے میں مل نہیں رہی۔ دوسرے نے اسے ایک زور سے تھپڑ مارا اور بولا جاہل آدمی، ماچس کی تیلی جلا کر دیکھ لو نا، کہاں ہے ماچس؟ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔